المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین۔ سورۃ فاتحہ کے متعلق کل ہم نے عرض کیا تھا، اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہے۔ بظاہری طور پر بشریت کی ابتدا ابو البشر سیدنا آدم علی نبی کے نام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ جس وقت آپ کے جسم مبارک کے اندر روح ڈالی گئی تو اس وقت آپ کو چھینک آئی، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی زبان مبارکہ سے پہلا کلمہ ادا کیا وہ یہ تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ گویا کہ انسان کا پہلا کلمہ الحمدللہ رب العالمین تھا، تو سورۃ فاتحہ شریف سے اور ان کلمات سے قرآن پاک کا بھی آغاز کیا گیا۔ اسی وجہ سے حدیث طیبہ کے اندر بھی ہے کہ چھینک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے، اور جو چمائی ہوتی ہے وہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے، چاہے وہ غفلت ہو چاہے وہ سستی ہو۔ الحمدللہ میں الف لام جو ہے وہ استغراق کا ہے، یعنی سب حامدین، جتنے بھی حامدین ہیں ان کی جو حمد ہے حقیقتاً میں اس کا سزاوار وہ تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ایک اس کے اندر اور بھی بڑا باریک سا اشارہ ہے کہ عربی کے اندر عام طور پر دو جملے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ زمانے کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے، اس کے اندر تجدد حدوث کیا مطلب، یعنی یا وہ زمانہ ماضی ہوتی ہے، زمانہ استقبال یا زمانہ حال، کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ لیکن جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشگی ہوتی ہے، دوام ہوتا ہے، تو پتہ یہ چلا ہمیشہ کے لیے تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، کچھ نہ تھا پھر بھی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، کچھ نہ ہوگا پھر بھی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب طریقے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی تعریف کی جاتی ہے تو تعریف حسن اور خوبی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بچے نے اچھے نمبر لیے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سخاوت کرتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، کوئی غریب کی مدد کرتا ہے تو ہم اس کے لیے تعریف کرتے ہیں، یعنی کوئی خوبی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم تعریف کرتے ہیں۔ لیکن یہ خوبیاں جو ہوتی ہیں انسان کی ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے اندر رکھی ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے اندر جو بھی خوبی والا ہے نا، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ محتاج ہے۔ مثال کے طور پر جو سخاوت کرنے والا ہے وہ مال کا محتاج ہے کہ اس کو مال ملے گا، تجارت کرے گا یا وراثت کے اندر ملے گا، محنت کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مال ملے گا، اب وہ مال کا محتاج ہے۔ اگر آپ علم کی خوبی کی طرف جاتے ہیں تو وہ اپنے استاد کا محتاج ہے۔ کوئی بھی خوبی ہوگی اس کے اندر احتیاجی ہوگی،
لیکن اللہ پاک عز و جل کی وہ تعریف ہے کہ رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کی یہ تمام کے طرف یہ جو خوبیاں ہیں رب تعالیٰ کے اندر، رب تعالیٰ کی ذات اقدسہ جو ہے وہ ہر طرح کی خوبی کا مالک ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ خدا وہ ہوتا ہے جو محتاج الیہ۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے بے نیاز نہیں بنایا۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے، پانی کا محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، زندگی گزارنے کے اندر وہ مدنی تباہ ہے، دوستوں کا محتاج ہے، رشتہ داری کا محتاج ہے، شادی بیاہ کا محتاج ہے۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہ ہوتا ہے جو محتاج الہ ہو، یعنی جس کی پاک بارگاہ کے اندر ہر ایک ضرورتیں پیش کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدسہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین، یعنی تمام جہانوں کو پالنے والا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں 18,000 سے بھی زائد عالم ہیں۔ یہ ایک انسان جو ہے نا اسی کو دیکھیے، ہم نے تو انسانوں کی قسم کو نہیں پہچانا۔ رات کو میں تفسیر کے اندر پڑھ رہا تھا کہ انسان کی 125 قسمیں ہیں، شکل کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے انسانوں کی جو قسمیں ہیں وہ 125 ہیں۔ اور بعض علاقوں کے اندر انسان ایسے بھی دیکھے گئے ہیں، مفسر لکھتے ہیں کہ ہم نے ان انسانوں کی تصویریں بھی دیکھی ہیں جن کی آنکھیں جو ہیں وہ جس جگہ پر ہماری آنکھیں ہیں اس جگہ پر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی سینے کے اوپر آنکھیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلاق عالم ہے، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو یہ ایک انسان کی ہم تہ تک نہیں پہنچ سکے کہ انسان کیا ہے، باقی جہانوں کا کیا کہنا۔ اب دیکھیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم ہی انتظام کرتے ہیں کھانے پینے کا، جو حضرت انسان ہے، حشرات الارض ہے، ان کے کھانے پینے کا کون انتظام کرتا ہے؟ پرندے ہیں دنیا کے اندر، آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے پرندے نظر آئیں گے آپ کے تصور کے اندر کبھی نہیں آیا ہوگا۔ اس طرح حشرات الارض کے اندر کبھی کبھی زمین کے اوپر رینگتے ہوئے آپ اس طرح کی چیز دیکھیں گے کہ جو آپ کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوگی، بالآخر ان کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہان والوں کا، تمام جہان والوں کا پالنے والا۔ ہم اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی کو کھلائے پلائے کہ اس کی تعریف ہو، چلو یہ نہ بھی ہو، لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، یعنی کسی نہ کسی نتیجے کے اندر وہ اس طرح کی عبادت وغیرہ کرتا ہے، کسی کو کھلاتا پلاتا ہے، یا اس سے وہ آج کل جس طرح سیاستدان ہوتے ہیں وہ ووٹوں کا تقاضا کرتے ہیں، یا وہ عزت کا تقاضا کرتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن رب العالمین کی جو ربوبیت ہے وہ بغیر کسی وجہ کے، کہ اگر بندہ کچھ نہ بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کے لیے ربوبیت کا انتظام فرماتا ہے۔ اس کی واضح مثال بچہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے نے کوئی حجیں کی ہوتی ہیں یا کوئی نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن رب قدوس عز و جل اس کے ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچے کی ربوبیت کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کائنات کے اندر جدھر بھی دیکھو رب تعالیٰ کے حسن کے جلوے ہیں، جو بھی خوبی دیکھو اس خوبی کو دیکھ کر خوبی والے کی طرف جاؤ، اور وہ خوبی والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو گویا کہ کائنات کے اندر جو ہر خوبی ہے وہ حقیقتاً خوبی والے رب کا پتہ دیتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بس ایک ہی کلمہ نکلتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں رب العالمین کے لیے۔ اللہ پاک عز و جل ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔